عزیزان گرامی قدر آؤ سماعت فرماؤ میرے والے توجہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی مینوں بھی مزہ آئے گا لطف آئے گا تے تھانوں بھی مزہ آئے گا اللہ تعالی تواڈے سب دے روزے قبول فرمائے سب دے روزے نمازاں قبول فرمائے اللہ تعالی پیارے محبوب دے صدقے اللہ ماہ سیام دی ہر گھڑی دے بدلے بیماراں نو تندرستی عطا کرے اللہ تعالی بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرمائی اولاد والوں کی اولاد کو اللہ نیک بنائے آؤ عزیزو دوستو قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن 21 پارہ ہے سورہ احزاب ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا پیارے محبوب غیب کی خبریں دینے والے محبوب تہاڈی ذات اے ہے کہ محبوبہ تسی اپنے دیوانیاں دی جاناں دے مالک ہو ساڑیاں جانا دا مالک کون ہے اللہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اللہ دا محبوب ہے اللہ دا یار ہے ساڑیاں جانا دا او مالک ہے اگے فرمایا تھے بس نہیں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اے دے او دی نظر نہیں پھرنی میرے والے ویکھنا جڑا نہیں ویکھے گا میں انہوں وکھا لواں گا صدقے بھی کواں گا عزیزو دوستو فرمایا میرا محبوب ہو جڑا تواڑیاں جاننا تو بھی زیادہ اقرب قریب ہے تے نال تواڑیاں جاننا دا بھی مالک ہے فرمایا میرے محبوب بھی ازواج مطہرات او نے جڑیاں تواڑیاں روحانی ماواں نے روحانی کی نے بولو روحانی ماواں نے عزیزو دوستو سنیا دے سٹیج او نے اور جتنے حضور دی نسبت رکھن والے ہر عاشق دی شان بیان بھی کیتی جاندی ہے اور جناب والا تسلیم بھی کیتی جاندی ہے آپ با ذکر خیر کرنا ہے آؤ قرآن پاک دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ بے نیاز اعلان فرما رہے آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سارے بولو ناراض بیٹھے ہو بھائی جڑا نہیں بولے گا انہوں میں بلاواں گا کیوں آج بولنا پوے گا سمجھ آ رہی ہے ساڑی روحانی ماں دا ذکر ہے سانو بولنا چاہیے اور کوئی نہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے ایک کری سبحان اللہ کبھی نا تے اللہ تعالیٰ جنت رخ لا دیندہ ہے تے اون دی پتہ چھاں کنی ہوندی ہے آج کسی دے بننے تے رخ ہوئے نا تے اون دی زیادہ انی چھاں ہوئے گی تے 10 منیاں پہ جانگیاں تھلے یا 15 پہ جانگیاں یا 20 پہ جانگیاں یا 30 منیاں پہ جانگیاں کسی دنیا دار دے رخ تھلے تے یاد رکھ لو او سبحان اللہ کہنے والا جڑا ہے نا اللہ پاک اون دے نام بر رخ لوا دے گا جنت اور تیز رفتار والا کئی سال تک گھوڑا دوڑدا رہے گا ان دی چھاں نہیں ختم ہونی سمجھ آ رہی ہے انی اس دی چھاں ہوگی تے ان دے نام کیتا جائے گا جنہا سبحان اللہ کہندا ہے عزیزو دوستو فرمایا محبوبہ میں رب دا ارادہ بن گیا ہے میں تیری اہل بیت نو پاک کر دیواں جتھے کائنات دی پاکی دی انتہا ہے یاد رکھ لو سنیو او تو اہل بیت دی پاکی دی ابتدا ہو رہی ہے جنہ دیا شانہ اللہ خود بیان کرے جنہ دیا پاکیاں دی اللہ خود گواہی دے وے عزیزو دوستو اونا دی پاکی میں شک و شبہات دی گنجائش شک و شبہات دی گنجائش نہیں رہ سکتی فرمایا محبوبہ میں تیری آل نو تیرے اہل بیت نو میں خوب صاف ستھرا کر دیواں گا تے اللہ نے کر دیتا ہے اور جے تا پاک گرانا ہے تے جڑا اس گرانے دے نال لگا ہے او بھی اللہ
اے جملے دی داد نہیں دیتی ہے جڑا گرانے دے نال لگائے پوچھو بلال حبشی دے کولو پوچھو غازی علم و دین دے کولو پوچھو محبت رسول اپنائی ہے آج نہیں کل نہیں 100 سال نہیں قیامت تک ممبراں تے انہاں دا ذکر جاری اور ساری رہے گا جنہ نے اس نسبت دے گھرانے دے نال نسبت جوڑ لئی ہے اس تے جہنم دی اگ نہیں آ سکتی سمجھ آ رہی ہے تو عزیزان گرامی قدر پھر مل کے پڑھیے پہلا شعر میں پڑھیا ہے بنت صدیق آرا میں جان نبی اس عری میں برات پہ سلام مصطفیٰ جانے مل کے لاکھوں سلام شمع بز میں عزیزان گرامی قدر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جدو وصال ہو گیا ہے جدو آپ دا وصال ہو گیا دو ہستیاں نے ابو طالب دی ذات ہے جدو آپ دا وصال ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھال رہن لگ پے نے حضرت خولہ بنت حکیم حضور دی بارگاہ وچ آئیاں نے عرض کردیاں نے میں گل شروع کر دیتی ہے سونےاں ودوہا دے چہرے والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں سونےاں اسی کس طرح برداشت کرنیاں ہیں کہ سونے تسی اس حالت رہو سونے محبوبہ اسی چانیاں ہیں کہ کوئی مومنہ دی ہور ماں تواڈے عقد وچ آونی چاہیدی ہے کوئی ماں مومنہ دی روحانی ہے تواڈے نکاح وچ آونی چاہیدی ہے تے سونیا اس موقع تے اس مقام تے میرے آقا نے فرمایا اے خولہ کون ہے جڑی اس وقت میرے عقد وچ آئے گی عرض کیتی سونیا دو نے ایک زمعہ دی صاحبزادی بیٹی سودا جس دا نام ہے حضرت سودا تے دوسری او ہے سونیا جڑا تواڈے نال جڑا نال دن بھی رہندا ہے رات نو بھی رہندا ہے بلکہ قرآن فرما رہا ہے میری کی مجال ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه تو مراد او صحابہ نے حضور دے ہمیشہ نال عمرہ نعرہ مارو یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ یا غوثی اعظم رخچار یار زندہ باد تو عزیزان گرامی قدر میں گل کر رہی آئی ہے میرے آقا دی بارگاہ میں حضرت خولہ نے عرض کی تھی سونے آئے دو ہستیاں نے ایک حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ جڑی باقرہ ہے ایک دوسری ہے جڑی صبیہ ہے سونے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بیٹھ کے عرض کر رہے سونیا بیوہ ہے میرے آقا نے فرمایا پھر دوواں ول پیغام نکاح بھیج دیو دوواں ول نکاح بھیج دیو نکاح دا پیغام پہنچیا ہے سودا دے بھی میرے آقا نے اس نو بھی قبول فرمایا بات دے اندر لیکن اس موقع تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ ول جدوں پیغام پہنچیا ہے حضور نے فرمایا پیارے صدیق تینوں کیڑی کیڑی چیز چاہیے ہے میری چیز پسندیدہ ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے غار دے اندر جدو جولی مصطفیٰ دے سر انور رکھی آئے میرے پیارے محبوب دی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا میرا دل کردہ ہے
ویڑا میرا ہووے سونے اللہ دے محبوب دا نکاح ہوئے تے بیٹی عائشہ صدیقہ دے نال ہوئے بیٹی میری ہوئے دلہا اللہ دا یار ہوئے تے پھر او گل پوری ہو رہی ہے پیغام نکاح پہنچ گیا حضرت رومان آپ دی ماں دا نام ہے عزیزو دوستو زینب لقب جڑا رومان ہے حضرت عبداللہ نام ہے لقب صدیق اکبر ہے آپ کا نام کی صحیح ہے عبداللہ ہے لقب صدیق اکبر ہے دونوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہے عزیزو دوستو اپنے مقدرات ناز کر دیا ہون گئیاں حضرت رومان بھی اے او رومان ہے میرے آقا نے فرمایا جن نے جنتی ہورا دی ہور ویکھنی ہوئے رومان نو ویکھ لو سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آپ نے نکاح دی اے اس وقت پیغام پہنچیا ہے اس گھر دے اندر خوشیاں آ رہیاں نے خوشیاں آ رہی نے نکاح جس وقت ہویا ہے ماں بیٹی ول ویکھ رہی ہے ماں بیٹی ول ویکھ رہی ہے بیٹی ماں ول ویکھ رہی ہے عمر کنی ہے 6 سال اللہ سلامت رکھے اس مقام پہ عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرماندے نے او بیٹیاں چاہے 10 سال بھی رہ لین 50 سال بھی رہ لین اخیر نو انہاں نے الوداع ہونا ضرور ہوندا ہے عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرماندے نے دھیاں لئی پردیس و بابل دھیاں لئی پردیس و بابل اتے پترا لئی جاگیراں چپ کر رہنا تے منہ کچھ نہ کہنا یارو دیاں دیاں نے تقدیراں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد عزیزان گرامی قدر نکاح ہو گیا 6 سال دی عمر حدیثہ موجود نے مولوی اپنے کو کوئی گل نہیں کرے گا اس واسطے میں کول رکھنا بخاری بھی ہے ترمذی بھی ہے باقی بھی پئیاں نے اور جیڑی گل دی کسی نو ضرورت ہوے وکھا سکنا ہاں کریم آقا دے دیوانے آؤ سماعت فرماؤ جس وقت نکاح ہو گیا میرے آقا تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اے تا نکاح دے اندر تو میرے گھر وچ آئی ہے میں نکاح تو پہلے بھی تینوں میں ویکھ چکیا وا میں نکاح تو پہلا بھی میں تینوں ویکھ لیا ہائی عزیزو دوستو آؤ سماعت فرماؤ حدیث پاک میرے آقا دا فرمان ترمذی شریف وچ موجود ہے ایسا منے پئی ہے صفحہ نمبر سنو 767 ہے حدیث دا نمبر سنو 1809 ہے کی بولو 1800 اسے حوالہ ماں دوا نا اس وقت سبحان اللہ اچھی کیا کرو کیونکہ شک و شبہ دی گنجائش ختم ہو جاندی ہے سمجھ آ رہی ہے ترمذی شریف دا حوالہ دیتا ہے حدیث دا نمبر 1819 ہے تے جلد نمبر 2 پئی ہے سامنے جلد نمبر 2 ہے کتاب دا پاسا بھی دس دیواں کھبا ہے سجا نہیں کھبا پاسا ہے عزیزو دوستو سماعت فرماؤ روایت عربی عبارت سماعت فرماؤ میرے آقا دا فرمان راویہ آپ بھی خود نے فرما دیا نے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان
جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة او كما قال علیہ السلام. میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا عائشہ میرے کول جبریل آ گیا، نکاح تو پہلا دیاں گلاں کر رہے ہاں، جبریل آ کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. سونیا آئے سبز جڑا ریشمی کپڑا ہے، سبز رنگ دا حریر کپڑا ہے، فی خرقۃ حریر. سونیا آئے قبول کر لو. کپڑا کی ہے حریر دا کپڑا، ریشمی کپڑا ہے، رنگ کی ہے سبز ہے، سبز رنگ دا سونیا کپڑا قبول فرما لو. میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا جبریل کی ہے؟ سونیا محبوبہ ایک کپڑا او ہے جندے تے تہاڈی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ دی تصویر ہے. اے بجدا کون پیا؟ بولو بولو. شک ہوئے تے نہ بولیا کرو، پاک ہوئے تے بولیا کرو. کیونکہ مولوی اپنے کو نہیں گلاں کر رہا، ہر جمعے تے انشاءاللہ نویاں ہوندیاں نے گلاں. یہ تہاڈی دعا نال محنت کری دی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایویں گلاں نہیں لبدیاں. کسے مولوی نے کیویں یار کوئی حوالہ دس چل، او تو فلانی گل کیتی آئی فلانی گل دے چا حوالہ انہیں پتہ کیا انہوں نے 3000 پہلے جمع کرانے، 5000 جمع کرا بھی محنت لگدی حوالے لبن تے، پوری رات لگ جاندی ہے. وہ مینوں پتا ہے کل بھی نہیں ستا، پرسوں بھی نہیں ستا، منزل بھی پڑھنی، یہ بھی کرنا، بچے پڑھانے، سارا سمجھ آ رہی ہے؟ تو عزیزوں دوستو جڑا بندہ محنت کرے انہوں داد دا او حقدار ہوندا ہے. عرض کی تھی سونیا کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، سبز رنگ دا کپڑا ہے، اس تے اے تہاڈی جڑی بیوی ہے اون دی تصویر ہے، اس نو محبوبہ قبول کر لو. جدو کھولی گئی ہے اس سے آپ بھی تصویر ہے. عرض کی تھی فقال ان هذه زوجتك في الدنيا وفي الاخره. سونیا اے دنیا تے نہیں بلکہ اے دنیا اور آخرت دے اندر تہاڈی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. ایک کپڑا آیا ہے، کپڑے تے تصویر بن کے آئی ہے، خود خدا نے بھیجی ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا اے تصویر دی گل سن لئی ہے نا، تے ہن اسی گل کرنی ہے ذات دی. کی کرنی بولو؟ اسی ذات دی گل کرنی ہے. ہن حوالہ میں او دے رہے ہیں جڑا ہر بندہ جناب والا آندا بھی قرآن تو بعد اگر مقام تے بخاری دا ہے، مولوی جی بخاری سنائی کرو. مولوی جی ہاں جی بخاری کیوں نہیں پڑھ دے؟ اسی پڑھنے دینی ساری پڑھنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جتھے جتھے حضور دے دیوانہ دا ذکر اسی وہ بھی پڑھنے ہیں، عاشقاں دا ذکر اسی سارا وہ بھی پڑھنے ہیں. جدو بھی اللہ دی آئے عزیز و دوست، جدو بھی اسی بخاری کھولی ہے تے اسی او شانہ جتھے مصطفیٰ دے دیوانے دی نشانہ نے سارے چیپٹر جڑے نے انہاں دا مطالعہ کریدا ہے. آؤ عزیزان گرامی قدر اور ذات دی گل کرنی ہے. بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم آقا دے دیوانی ہو، صفحہ نمبر سن لو 511 ہے. آئے دوسرے نمبر تے بخاری شریف پئی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 511 نہ ہوئے تے پھر گا کو من گڑھ سودا نہیں ہے. چشتی فریدی کو جدو ملے گا ایک نمبر ملے گا. عزیزان گرامی قدر ہن سماعت فرماؤ. میرا حق ہے کہ میں ہن بیان کر سکنا. حوالہ دے چکا بخاری دا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں راویہ کون نے؟ آپ خود نے. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لها اریتک فی المنام مرتین ارى انکی
ارا انکی فی سرقۃ من حریر ویقول هذه مرتک فاکشف عنها فاذا هی انت فاقول ایک هذا من عند اللہ یمدہ او کما قال۔ عزیزان گرامی قدر ترجمہ سماعت فرماؤ، عربی متن سنیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے فرمان دیا راویاں آپ بھی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ خود راویہ نے آپ فرما دیا نے میرے مصطفیٰ میرے کو بیٹھے نے آپ فرما دے نے عائشہ اے تا نکاح تو پہلا بھی میں تینوں ہن ویکھ رہا، نکاح تو پہلا بھی میں تینوں ویکھیا ہے 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 2 مرتبہ۔ پہلی حدیث تصویر دی گل ہے، اس حدیث پاک وچ خود ذات دی گل آ رہی ہے کہ عائشہ میں تینوں ویکھیا ہے۔ ہاں جی از عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ راویہ نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ اریتو کی فی المنامی مرتین میں خواب دی اندر، اے عائشہ میں تینوں 2 مرتبہ ویکھیا ہے تے آپ عرض کردیاں نے سونیا تے پھر ویکھیا تے میں کیویں دی آئی، میں کیویں لگ دی آئی، سونیا دسو تے صحیح میں نے تسی ویکھیا ہے تے میں کس طرح دی آئی۔ میرے آقا نے اگے فرمایا ارا انکی فی سرقۃ من حریر، اے عائشہ میں ویکھیا کی ہے کہ سبز رنگ دا حریر جڑا ریشمی کپڑا ہے اس سے تو سے تے مینوں کیا گیا وجہ کولو ہاز امراتک، سونے اینو کھولو تا صحیح تہاڈی بیوی ہے۔ بولو بولو واج واج کے بولو، اے تہاڈی بیوی ہے۔ ہن میرے آقا دے سامنے عائشہ ہے، مومنہ دی ماں ہے، ایک سائیڈ تے تمام انبیاء دا امام ہے۔ اتھے بس نہیں، اگے حضور نے فرمایا اے عائشہ مینوں حکم ملیا، مینوں فرمایا گیا کہ محبوبہ نو کھولو تا صحیح۔ اکثر مثال طور آ کتاب ہے جامع المعجزہ میں کتاب پئی ہے، اگر میں تینوں پکڑاواں تو میں تینوں آخنا تو نہیں کھول تو صحیح، اگر تو ہی پکڑ کے تے جناب والا تو اپنا دل راضی کر لیں گا تو میں جرا لے کے آیا میں تو عرض کرنی گا انہوں کھول لیتا ہاں تیرا ماں بھی راضی ہو جاندہ، انہوں کھول کے تو کھول لے گا تو ہور تینوں لطف آ جائے گا۔ فرمایا گیا محبوبہ انہوں کھولو، عربی نال نال سنو، فاکشف عنہا، اے عائشہ جدو میں کھولیا، فاکشف عنہا جدو میں اسنو کھولیا، فائزہ ہی انتی، فائزہ ہی انتی، اے عائشہ تو ہی سے، جدو میں کھولیا اسنو کپڑے نو حریر نو میں جدو کھولیا تے تو بچ سے پہلی تصویر دی آئی اے ذات دی ہے، اے عائشہ تو سی ساتھ اگے میرے آقا نے بارگاہ میں سونیا، پھر میرے آقا نے فرمایا گیا اقولو ایکو، فرمایا عائشہ میں کیا اگر ایک کچھ میرے اللہ دی طرف ہے، من عند اللہ یمدہی، اگر میرے اللہ دی طرف ہے سارا کچھ ہے تے حقیقت ہو کے روے، اگر یہ سارا کچھ اللہ کی طرف ہے من عند اللہ یمدہی تے پھر یہ ہو کے رہے گا۔ عائشہ صدیقہ بڑیاں راضی ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر پھر کیوں نہ پڑھیے، بنت صدیق آرا میں جانے نبی، اس ہری میں برات پہ، جوم کے پڑھو یار، جوم کے پڑھو، اس ہری میں برات پہ سلام مصطفیٰ،
لاکھوں سلام۔ آؤ عزیزان گرامی قدر میں اس تو اگے جانا چاہنا ہاں۔ صحابہ اکرام حضور دے حرم پاک عائشہ صدیقہ دی بارگاہ وچ تحفے پیش کردے سن۔ حدیثاں موجود نے، حوالے کول نے۔ تحفے تحائف جنے نے پیش کردے سن۔ ایک مرتبہ حضور دی بارگاہ وچ ازواج مطہرات آ گئیاں نے، آ کے عرض کر دیاں نے سونیا ساڈی ایک دل دی حسرت تمنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دسو۔ عرض کیتی سونیا جدو تسی ہوندے ہو نا حضرت سودا دے گھر یا ام سلمہ دے گھر یا حضرت جویریہ دے گھر تے سونیا انہاں اپنے صحابہ نو نا غلاماں نو فرما چھڈو کہ ادو بھی تحفے دیتے کرنا۔ جدو ساڑیاں تسی حجرات ساڑیاں کمرے میں تشریف فرما ہوندے ہو نا، تسی جلوہ گر ہوندے ہو نا ساڑیاں اکھاں دے سامنے، تے سونیا ادو اے جڑا ہے نا جبریل ادو اے صحابہ جڑے نا اے تحفے پیش نہیں کردے، تے جدو تسی عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ ہوندے ہو نا اس وقت اے صحابہ جڑے نا تحفے پیش کر دے۔ تو یا رسول اللہ اے ساڈی دل دی تمنا ہے اے پوری کرو۔ جدو تسی جاؤ ام سلمہ دے، جدو جاؤ تسی حفظہ دے مقام تے سونے ادو بھی یہ تحفے پیچھے پیچھے لانے اے جڑا نواں کام میں سونے حضرت عائشہ صدیقہ دے تسی حجرے وچ آوندے ہو نا اس وقت اے تحفے پیش کردے نے۔ اسی چاہنیاں کہ ساڈے حجرے میں تسی اوتھے بھی یہ تحفے ایویں ہی پیش کیتی رکھا۔ ہن سمجھ آ رہی ہے گل؟ سمجھ آ گئی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا آئے میری ازواج مطہرات سن لو، جدو میں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچ عائشہ صدیقہ دے میں گھر دے اندر جلوہ گر ہونا ہاں اودو قرآن جڑا ہے اوندا نزول ہوندا ہے، ادو قرآن دا نزول ہوندا ہے۔ عزیزو دوستو میری محبت کہندی ہے حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہوئے پہلی گل اے کہ قرآن نازل ہوندا ہے، پھر عرض کرنا کہ نبیاں دا سلطان نازل ہوندا ہے۔ فرمایا اے میری رفیقہ حیات میری ازواج مطہرات سن لو، میں تے کی کراں کہ جدو میں عائشہ صدیقہ دے کمرے وچ ہونا اس وقت جڑا ہے دوسرا قرآن پاک نازل ہو جاندا ہے۔ عاشق رسول نے کمال کی تاکید فرماندے نے روزہ میرے آقا کا، روزہ میرے آقا کا، گھر ہے امی عائشہ کا، روزہ میرے آقا کا، گھر ہے امی عائشہ کا۔ مل کے پڑھو ذوق پیدا کرو۔ روزہ روزہ میرے ماشاءاللہ 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 زبانہ کھول لو، اے بیر بھی کھولنی ان جا کے بازارہ اتنے ہی کھول لو۔ ہر گھڑی سمجھ آ رہی ہے یہ بلند و بالا ہے جمعہ دے دن نالے مہینہ ماہ رمضان دا۔ روزہ میرے آقا کا، گھر ہے امی عائشہ کا، سنی کیوں نہ میں دوجے دی گل نہیں کرانگا، کچھ او ساتھی نے جڑے سننا گوارا نہیں کردے، میں سنیاں دی گل کرانگا۔ سنی کیوں نہ ذکر کرے، سنی کیوں نہ ذکر کرے، اما بی بی عائشہ کا، سنی کیوں نہ ہاتھ چالو یار پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں، ماہ رمضان دا مہینہ ہے، ہاتھ چکو۔ سنی کیوں نہ، سنی کیوں نہ، اسی سنی بیٹھے ہیں سارے اپنے مقدرات ناز کریے۔ سنی کیوں نہ ذکر کرے، اما بی بی عائشہ کا، سنی کیوں نہ ذکر کرے، اما بی بی عائشہ کا، سنی کیوں نہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنی کیوں نہ ذکر کرے اما بی بی عائشہ کا، یہ او حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوندا رہا ہے، جس دن قرآن نازل ہوندا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، میں اس تو اگے جانا چاہنا ہوں میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو. ایک مرتبہ دا ذکر ہے مصطفیٰ تشریف فرمانی، حضرت حدیث پاک سماعت فرماؤ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا تشریف فرمانے فرما عائشہ اے جبریل آ گیا، آج جبریل ہو یقرئک السلام. اے عائشہ آج دا دن جڑا ہے نا اے یومن عائشہ، میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ نو پیار دے مذاق دے اندر عائشہ کہتے ہیں عائشہ. اور ایک اور جملہ حمیرہ محبت بھرے انداز اس میرے آقا عائشہ صدیقہ نے پکار دے سن فرما عائشہ جبریل نے آگے تینو سلام پیش کیتا یقرئک السلام. آپ عرض کر دیا نے سونیا فقلت وعلیہ السلام، سونیا اس تے بھی سلام ہوئے. کی فرمایا اس تے بھی سلام ہوئے اور رحمت و رحمت اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ کا ذکر ہے میرے آقا گھروں تشریف لے کے گئے، عائشہ صدیقہ کلیاں نے گھر تے بچپن دینا اکثر اس طرح کیونکہ چھوٹی عمر نکاح اسی 6 سال دی عمر رخصتی ہوئی 9 سال دی عمر. اکثر اس طرح ہوندا گھراں دے وچ بچیاں ہون تے او اپنے جڑے ہون نا اے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوندے نے کپڑے دے جنہاں کھیلدیاں نے او رکھے ہوندے نے. عائشہ صدیقہ نے نا اکلی ہے گھر آپ نے نا اوپ کڑی ایک گڑڑی وچ کھولے نا جڑی ماں نے عطا کیتی ہے اون دے جو کڈ کے تے آپ خوش ہو رہی ہیں تے ویکھ رہی ہیں، بچپن دی یاد آ رہی ہے، خوش ہو رہی ہیں. اسی دوران میرے آقا تشریف لے آئے، آپ بھی ذہانت جڑی ہے وہ ویکھو. میرے آقا جلوہ گری ہوئی، میرے آقا بھی مسکرا پے. حضور نے فرمایا عائشہ کی کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ میں گھوڑا بنا رہی ہوں. کی کر رہی ہیں؟ گھوڑا بنا رہی ہیں. اس طرح نا کپڑا لے کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے نا کوئی چیز بھر کے نا گھوڑا بنایا. جب گھوڑا بنایا نا تو نال ہی عائشہ صدیقہ نے اندے پر بھی بنا دیتے، گھوڑے دے کی کیتا پر بھی بنا دیتے. میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا عائشہ گھوڑے تو بڑے بڑے ویکھے نے لیکن پرانا گھوڑا نہیں ویکھیا. کی فرمایا گھوڑے بڑے بڑے ویکھے نے لیکن پرانا جڑا گھوڑا ہے نا عائشہ نہیں ویکھیا. تے عرض کیتی سونیا میں دس دینی ہاں میرے آقا دی بارگاہ وچ چھوٹی عمر ہے، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونے میرے سرتاج حضرت سلیمان علیہ السلام دا گھوڑا ہے، اوندیاں لتاں بھی سن تے سونیا اون دے پر بھی سن. ذہانت دے آپ اتنا مقام ہے کہ آپ پیارے مصطفیٰ نو عرض کر رہی ہیں سونیا اللہ دا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا گھوڑا لتاں بھی نے لیکن سونیا اون دے پر بھی نے. وقت گزرا ہے آپ بس رہی ہیں. کریم آقا دے دیوانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ او نے جنہاں دی شان وچ اللہ دا قرآن اتریا ہے، شان وچ اللہ دا قرآن اتریا ہے اور حجرہ او ہے جن وچ اللہ دا قرآن اتریا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بات لمبی نہیں کراں گا، مختصر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک مقام تے غزوہ بنی مستلق، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں اس مقام تے آپ نے قرہ پایا. قرے دے اندر اکثر آپ سرکار نا ازواج مطہرہ وچ کسے نہ کسے نال لے کے جاندے سن. اس دن عائشہ صدیقہ دا نام نکل آیا.
عائشہ صدیقہ جب نام نکلیا پھر پایا عائشہ صدیقہ کا نام نکلا. میرے آقا نے فرمایا چلو. جس وقت عزیز و دوستو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلہ غلاماں دا جا رہا ہے جس دے اندر منافق بھی لوگ نے. قافلہ جا رہا ہے راستے دے اندر ایک مقام پہ پڑاؤ کیتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی جڑی جناب والا پالکی نما ہے او جڑی صحابہ اکرام دی ڈیوٹی ہوندی سن او چوک کے رکھ دے سن اپنے کندھیاں تے. انہاں نے ایک مقام تے رکھ دیتی ہے. سارا قافلہ رک گیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلاماں میں جلوہ گر نے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا جسم انور اے ہے کہ ہلکا بالکل وزنی نہیں ہے. جدو عزیزو دوستو آپ نو رفع حاجت ہوئی ہے قضاء حاجت واسطے آپ نو اگے جانا پیا ہے. آپ نکلیاں نے اگے جدو وقت گئیاں نے ہار جڑا گلے دے اندر ہے او ہار گر گیا ہے. ہار گر گیا ہے. عزیزو دوستو تلاش کردیا آپ جس واپس آئیاں نے او قافلہ جس کے اندر حضور جلوہ گر نے او قافلہ صحابہ ایک نام او جڑی پالکی ہے اس نو بھی چوک کے تے صحابہ نال جا رہے نے کیونکہ آپ دے جسم انور جسم جڑا ہے او ہلکا ہے محسوس نہیں ہوندا ہے یا نہیں. عزیزو دوستو اگے نکل گیا قافلہ پیچھے حضور دے صحابہ دی ڈیوٹی ہوندی آئی کوئی چیز رہ جانی تے اس نو کافرے دے نال ملا دینی. اس وقت صفوان بن معطل جڑا ہے اس دی ڈیوٹی ہے. کریم آقا دے دیوانے جس وقت وہ اپنی سواری اٹھنی نال لے کے آ رہے آئے جاندا اس مقام تے پہنچیا جس مقام تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ گر نے آپ نو اونگ آئی ہے. جناب والا او صفوان قریب آ گیا ہے وہ پردہ کیے انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے بولنا سبحان اللہ کریم. زندہ باد. عزیزو دوستو جس وقت وہ قریب آ گیا نو پتہ چل گیا ہے حضور دا حرم پاک ہے. مومنہ دی ماں ہے ساڈی مومنہ دی روحانی ماں ہے. انہیں اپنی سواری بٹھا دیتی ہے اشارہ کیتا سواری بیٹھ گئی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اندے سوار ہو گئیاں نے. اگے محال غلام نے پکڑی ہوئی ہے. اگے محال لگام جڑی ہے وہ غلام نے پکڑی ہوئی ہے. وہ قافلے دے نال جا ملیا ہے. جدو قافلے دے نال مل گیا قافلے وچ یاد رکھ لو دسیا ہے پہلے عبداللہ بن ابی اے جڑا ہے نا ابی اے منافق ہے. انہی سازش انہیں الزام تراشی کی. جدوں نے گلاں کیتیاں نوجوان صفوان بھی نال ہے نوجوان عورت ہے. جدوں نے گلاں کیتیاں منافق ہے وہ مقام تے اس سے جناب والا قافلہ پہنچیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ آپ اتریاں نے اپنے مقام میں تشریف لے کے چلیاں گئیاں نے. آپ پہ بخار دے اثرات نہیں. جس وقت آپ ایک دن بھی 2 دن بھی 3 دن بھی اپنے گھر میں جلوہ گر نے مہینہ گزر گیا ہے. عزیزو دوستو باہر چاروں طرف اے لانتی دنیا دا کمینہ جڑا کھتا ہے اے انگلیاں کھڑیاں کر کے گلاں کر رہا لوگوں دے سامنے کہہ رہا ہے اے نوجوان صفوان ہے تے اے اکلے کس طرح رہ سکدے نے اس طرح. عزیزو دوستو میری زبان طاقت نہیں ہے کہ میں اس طرح گلاں کراں لیکن میں دسنا چاہنا عائشہ صدیقہ ہوے جن دی شان تے اللہ دے قرآن دیاں سورت نور دیاں 18 آیتاں نازل ہوئیاں نے. 18 آیتاں نازل ہوئیاں نے. الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام تے گواہدار کون بنیا او بچہ بن گیا. حضرت مریم علیہ السلام تے قرآن دس رہا 16واں سپارہ سورہ مریم ہے 4تھا رکوع ہے. قرآن آپ پہ الزام لگا گواہ کون بنیا آپ دا بیٹا انی عبداللہ
فاشارت الی، آپ نے اشارہ کیتا گواہ کون بنیا؟ آپ دا بیٹا بنیا۔ اگے سنو گے عزیزو دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے سونے محبوبہ میں چاہنی ہاں میں اپنے ماں پیاں نوں ملیا واں، اپنے ماں پیاں نوں ملن واسطے میں جانا چاہنی ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو جا سکنی ہے، کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ عزیزو دوستو آپ اپنے گھر چلیاں گئیاں نے اپنے ماپے، جس وقت ماپے پہنچیاں نے آپ دی ام مستح، آج ایک عورت لونڈی ہے اس دے نال آپ رفع حاجت واسطے باہر نکلیاں نے، تے ام مستح جڑی ہے اس نو ٹھڈا آیا ہے، جدو ٹھڈا آیا انہیں کیا اے میرا بیٹا مستح تو ہلاک ہو جاویں، تو تباہ و برباد ہو جاویں۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھیا اے ام مستح تو اپنے بیٹے نو کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ اس تو پہلا کوئی ایسی عائشہ صدیقہ نے گل نہیں سنی۔ عرض کیتی اے مومنہ دی ماں عائشہ تینوں پتہ نہیں ہے الزام تراشیاں ہو رہی نے، تھوڑے تے الزام لگا جا رہی ہے۔ عزیزو دوستو آپ اندر آئیاں، آپ آ کے پریشان نے، ابا جی نو گل کیتی، امی جی نو گل کیتی ہے۔ عزیزو دوستو صبر دی تلقین کیتی جا رہی ہے، او بیٹا جن دے نال خود خدا ہووے دوسرا ہوندا کوئی بال بنگا، کوئی دوسرا ہوندا بال بنگا۔ اما عائشہ صدیقہ زندہ باد، حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ۔ عزیزان گرامی قدر اللہ پاک اس بھائی دے کاروبار سے برکت پاوے۔ عزیزوں دوستو جس وقت آپ نے اپنے والدین نے سنیا میرے آقا دا دل کیتا میں جاواں اپنی رفیق حیات کو ہو کے آواں، میرے آقا تشریف لے کے گئے نے، عائشہ صدیقہ دی حالت کمزور ہے، ناساز ہے، پریشان نے۔ عزیزوں دوستو میرے آقا نے پوچھیا ہے، پوچھ کے آپ واپس آ گئے نے، صحابہ نوں بٹھا لے آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دسو تا صحیح میری عائشہ صدیقہ دے بارے تہاڈا کی ذہن ہے؟ حضرت عمر فاروق دے کولوں پوچھیا، علی دے کولوں پوچھیا، عرض کیتی سونیا ساڈا یہی ارادہ ہے، ساڈا یہی عشق آندا ہے کہ جیڑا رب ہو کے تہاڈے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا او تہاڈی عائشہ صدیقہ تے او دنیا دا کمینہ کون ہے جڑا ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتا ہے سونے تھوڑے جسم تے مکھی نہیں بہ سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو پوچھیا، علی نے عرض کی تھی سونیا جڑا رب ہو کے تہاڈا جسم دا سایہ نہیں بنا سکتا، سایہ نہیں بنا سکتا، وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت علی پاک عرض کرتے ہیں سونیا حضرت بریرہ او ہے خاتون ہے جڑی حضرت عائشہ صدیقہ دے کول ہمیشہ رہندیاں بریرہ۔ میرے آقا دی بات سونیا انہاں کو تسی پوچھ لو، میرے آقا نے پوچھیا ہے ازواج مطہرات آ گئیاں نے، انہاں نے کول پوچھیا ہے، ہر ایک نے پاکی دی گواہی دے چھڈی ہے، ہر ایک نے بریرہ عرض کر دی ہے سونیا میں اس چیز نو تسلیم کر سکنی ہاں کہ گھر دن عائشہ صدیقہ آٹا گننے، گھر دے وچوں بکری اٹھ کے اس آٹے نو منہ لا دے، میں برداشت کر سکنی ہاں جے کوئی کمینہ آکھے، کوئی لانتی آکھے تہاڈی ازواج مطہرات دے بارے، تہاڈے حرم پاک دے بارے کوئی بکے تے سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے، میں برداشت نہیں کر سکدی۔ عزیزو دوستو آخرکار میرے آقا تشریف لے کے گئے نے، پھر عائشہ صدیقہ دے گھر کمرے وچ عائشہ صدیقہ نے دعا کر رہی نے، مولا میری عقد تو پہلا، میری شادی تو پہلا جڑے اپنے یار نو میریاں تصویراں وکھا سکنا ہے، مولا میری ذات بخاری میں پڑھی پہلے میں حوالہ دیتا ہے، میری ذات وکھا سکنا ہے، ترمذی پڑھی ہے تصویر وکھا سکنا ہے، کوڑے پئیاں تصویر وکھا سکنا ہے، مولا میرے واسطے مولا تینوں پتہ ہے اپنے یار نو اپنے یار تے مولا میری جڑی حقیقت ہے عیاں کر،
میری پاکی عیاں کر دے. جدو اکھاں وچ وانسو آئے میرے آقا تشریف فرمان ہے. حضرت بریرہ حضرت عائشہ صدیقہ دی ماں ام رومان آپ ویکھ رہی ہیں اپنی بیٹی وال. میرے آقا نے فرمایا ام رومان عائشہ وال اس طرح نہ ویکھو. کیوں؟ عائشہ دا بہت بڑا مقام ہے. عزیزو دوستو اسی دوران عائشہ صدیقہ اندروں نکلیاں. آپ دعا کر کے اللہ نے دعا قبول فرما لی تے میرے آقا دے اسی دوران جڑا ہے آپ دے چہرہ انور تے پسینہ جڑا ہے او جناب والا آ کے بوسے لے رہا ہے. پسینے دے قطرات جڑے نے میرے آقا دے چہرہ انور دے بوسے لے رہے نے. ہمیشہ اس طرح ہوندا ہے جدوں وحی دا نزول ہوندا ہے نا اس وقت پسینہ میرے مصطفی جس وقت پسینہ میں کیا عائشہ صدیقہ نے رب دا شکر کیتا. مولا تیرا شکر ہے میری حقیقت عیاں ہون والی ہے, میری پاکی بیاں ہون عنایاں ہون والی ہے. عزیزو دوستو عائشہ صدیقہ آپ خوش ہو رہی نے. میرے مصطفیٰ نے فوراً فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہوئے, عائشہ تینوں مبارک ہوئے. اگے سرکار بڑے دونوں اکھاں درمیان میرے آقا نے بوسا لیا. میرے آقا نے بوسا لیا, مبارک دیتی. آپ خوش ہو گئیاں. جدو خوش ہوئیاں نے اللہ نے فرما جبریل میرا یار اس دی بیوی خوش ہو رہے نے تے میں بھی چاہنا میں بھی عائشہ صدیقہ دی جڑی پاکی ہے کائنات والیاں نو دس دیواں. اے کائنات والیو اے او گھر ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو عزیزو دوستو پھر کیوں نہ پڑھیں گے روزہ میرے آقا کا ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے. محمد نور جمال کیمرہ گھما, ہاتھ اٹھا کے پڑھو یار. اما عائشہ صدیقہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے. روحانی ماں ساریاں دی ہے, مومنہ دی ہے. اگر فریدی دی گل تے عمل نہیں ہے عزیزو دوستو قرآن سن لو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن دس رہا ہے مومنہ دیا ماواں نے تے ماں دا ذکر کیتا جاوے تے ہاتھ اٹھنے چاہیے نے. نال جھوم کے پڑھو مینوں ہی مزہ آوے. روزہ میرے آقا دا او گھر ہے امی عائشہ کا. پڑھتے رہو جھوم جھوم کے پڑھو. روزہ میرے آقا کا, روزہ میرے آقا کا وہ گھر ہے امی عائشہ کا. سنی کیوں نہ ذکر کرے, سنی کیوں نہ ذکر کرے اما بی بی عائشہ کا. سنی کیوں نہ ذکر کرے اما بی بی عائشہ کا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم آقا کو جبریل آ گیا. آنکھیں رز کردہ سونیاں ودوہا دے چہرے والے علم نشرہ سینے والے قرآن جبریل لے کے آ گیا. 18واں پارہ آیت نمبر 10 اور 11 پڑھاں گا. اللہ فرما رہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی
تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب ان الذین جاؤ، وہ لوگ جڑے نے جنہیں زبانہ تراش زبانہ لمبیاں کر دے نے تے انگلیاں اٹھا دے نے سونیا، انہاں تو مراد منافق نے، اور او عصبۃ منکم انہاں وچوں ہی او جماعت ہے، بظاہر اندرو ہور نے جی میں تیرے نال ہاں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ۔ اسی جی تواڈے نال ہے کیڑا مسئلہ ہے، اودے کچھ ہور تے ایدے کچھ ہور، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا نو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب انہاں وچ ہی نے او لا تحسبوه شرا لکم، تے سونے اپنا دیوانیاں نو فرما دے اے تواڈے واسطے بھلا ہے، برا نہیں ہے، برا نہیں ہے، لا تحسبوه، اگے فرمایا بل هو شر لکم خیر لکم، سونے ان واسطے بلکہ بہتر ہے، اے بہتر ہے۔ اگے فرما لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، سونیا انہاں وچوں جنے گناہ کرنا ہے نا اونوں لتر اون دے پائے جانے نے، اپنی زبان کرنا کر رہے ہیں، جنے گناہ کرنا ہے اونوں سزا ہونی، دوجے نو نہیں ہونی، اونوں سزا ہونی ہے۔ اگے فرمایا والذی، جن نے اے بکواس کیتا ہے اللہ نے اوندا ذکر منے کر چھڈیا ہے۔ ابئی دا عبداللہ بن ابئی یہودی جڑا ہے بن سلول ان دا ذکر منے اللہ نے کیتا، لانتیا تمہیں سن لے، اے منافقہ تمہیں سن لے، والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ تے سونیا اے جڑے منافق نے انہاں واسطے علیحدہ میں عذاب تیار کر رکھیا ہے، اور بہت بڑا عذاب انہاں واسطے۔ جن نے الزام تراشی کی تھی، جن نے گلاں کی تھیاں، ان دے واسطے اللہ نے بڑے ذکر کیتا کہ تو جہنم دا حقدار ہے، جہنم دا حقدار ہے۔ اگے فرمایا دیوانیوں سن لو، لولا آیت نمبر 11 سورہ نور دی 18واں سپارہ ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ کیوں نہ ہوندا اس طرح کہ جدو تسی سنیا اس متعلق مومن مردوں اور مومنوں عورتوں، جدو تسی سنیا اس دے متعلق تسی کیوں نہ کیا، اچھے انداز کیوں نہ کیا، بہتری واسطے کیوں نہ کیا کہ اے وقالوا ھذا افک مبین، اے کلم کلا بہتان، اے بہتان ہے جڑا انہیں کیتا یا انہیں سوچیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر قرآن پاک دیاں میں 2 پڑھیاں بلکہ 18 آیا مبارکہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر اس میں اگے جانا چاہنا، پاکی اللہ نے عطا کر چھڈی ہے عائشہ صدیقہ نو، سن لو جندہ شان رتبہ اللہ بلند کرے، ورفعنا لک ذکرک، سونیا میں تیرے واسطے تیرا ذکر، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سبھی ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے عبداللہ تمہیں سن لے، ان لانتیا تمہیں سن لے، اللہ رب العزت دے پیارے محبوب دی یہ شان ہے کہ فرمایا محبوبہ جڑے تیرے نال وابستہ ہو گئے نا، تیرے نال مل گئے نے، انہاں دی شان بھی کوئی گھٹا، انہاں دی شان بھی کوئی گھٹا نہیں سکدا۔ لوگ باویں جنیاں گلاں کرن بھی ایک یاد رکھو جڑا چنگا ہوسی نا آخر اونوں کو گل کرسی، دوویں نوں گل کوئی نہ کرسی، چنگے نوں گل کرسی۔
عزیزو دوستو ایک مرتبہ دا ذکر ہے جامع المعجزات امام نحاوی دی کول پئی ہے ایک دی گل میں عبارت پڑھن لگا میرے مصطفیٰ کریم آقا گھر میں جلوہ کرنے کوئی ایسی گل ہوئی میرے آقا نے فرمایا عائشہ کھانا پیش کر مذاق دے اندر عائشہ صدیقہ نے عرض کی تی سونیا جس آپ دی رفیق حیات دے کول ہو کے آ رہے ہو میں تا سمجھیا تسی اوتھوں کھانا صرف انی تھوڑی جی گل کھانا کھا کے آئے ہوو گے عزیزو دوستو میرے آقا علیہ السلام آپ تشریف فرما ہو آپ مسجد جان لگے تشریف لے کے جان لگے نے عائشہ صدیقہ نے کمبل پکڑ لیا میرے آقا نے چھڑوا لیا فرمایا عائشہ بیٹھ جا عائشہ بیٹھ جا سنو عائشہ دی شان کنی ہے عزیزو دوستو میرے آقا جا کتے رہے نے مسجد دے اندر اللہ نے فرمایا پیارے جبریل کی پیا کرنا ہے عرض کی تھی سونیا تیریاں تسبیحاں میں تا پڑھدا پیا فرمایا چھڑ دے تسبیحاں میرا یار اور میرے یار دی رفیق حیات درمیان کوئی ایسی گل ہو گئی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ انہاں دی جدوں تک صلح نہ ہوئے میری عزت بھی برداشت نہیں کر دی جلدی جا میرے یار دے کول ادو مصطفیٰ چلے نے مسجد تک عائشہ گھر بیٹھیاں نے حضور نے فرمایا عائشہ میں جا رہا مسجد تو بیٹھی رہے جبریل آ کے حضور دی بارگاہ وچ سونیا اج مسجد نہیں جانا اج مسجد اے گلاں میرے کو ایک نمبر لبدیاں نے انشاءاللہ میرے پیسے بھرنا ایک نمبر گلاں لبدیاں عزیزوں دوستوں عرض کی تھی سونیا اللہ فرما رہا ہے اج مسجد نہیں جانا نوجوانوں سن لو باہر بندہ بڑا کچھ بنتا ہے لیکن جڑا اخلاق اچھا ہے اج کسی نو مسکراہٹ دے دینی ان دا دل راضی ہو جاوے اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے غیروں تو مسکرا کے بھی کھاویں غیروں دے اگے پیچھے ہوویں تے جدوں سامنے بیوی آ جاوے تیرے منہ تے 35 وج جاندے نے ایک گل غلط نہیں اس طرح کرنا چاہیے بلکہ اپنی بیویاں نو راضی رکھیا کرو عزیزو دوستو اج انہاں نو راضی رکھو گے تے کل نو یاد رکھ لو او بیوی جڑی ہے جناب والا تیری خدمت گزار بن جائے گی سونیا مسجد نہیں جانا فرمایا جبریل ہور آپ سرکار جانتے ہیں سارا سونے اللہ فرما رہا ہے واپس جاؤ اللہ فرما رہا ہے ان کو تسی بولو اللہ کی فرما رہا ہے واپس جاؤ اللہ فرما رہا ہے واپس جاؤ سونیا آج عائشہ صدیقہ نہ پہلے صلح کرنی ہے بعد مسجد جانا ہے میرے آقا مسجد سے نہیں گئے آپ سرکار واپس گھر آئے نہیں آ کے عائشہ صدیقہ دے نال صلح کیتی ہے صلح فرمائی ہے جدو صلح ہو گئی درمیان میٹھی میٹھی گفتگو جاری ہے اللہ نے فرمایا جبریل ہن کی کر رہا ہے تے مولا حکم فرما ففعلوا ما تؤمرون میں تا تیرے حکم دے پابند کھڑا ہاں فرمایا جبریل جا جڑا صلح کرواندا ہے نا مٹھائی بھی اونوں ہی پاوندی ہے دنیا میں کوئی بندہ صلح کراوے نا تے او پاڑے سوچ لیندے نے بھئی انہیں صلح کروانی ہے تے مٹھائی اندے کولوں کھانی بنگالی کھا لسا کوئی بوتل پی لسا ہے اللہ پاک روزے دی حالت ہے لیکن میں گل ویسے کر دیتی ہے عزیزو دوستو اللہ نے فرمایا جبریل جا صلح میں خالق نے کروائی ہے تے مٹھائی بھی میں گلاں گا جبریل آ گیا ہے تشتری چکی ہوئی کی بولو آٹرے برتن اٹھایا جنتی برتن تشریح نے اٹھائی ہوئی ہے محبوب دی بارگاہ وچ آ گیا سونیا آج جنتی رومال ہے جنتی تشریح ہے سونیا اس نو قبول کر لو میرے آقا نے فرما جبریل دے وچ کی ہے سونیا تواڈی صلح ہوئی ہے جڑی کنے کروائی ہے اونے مٹھائی بھیجی ہے
انہیں حلوہ گلیا ہے، کی بولو؟ حلوہ بھیجیا ہے، جنتی حلوہ۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا اسلام نے کھادا، عائشہ صدیقہ نے ہی کھوایا۔ اسی دوران دروازہ کھلیا، میرے آقا نے فرمایا کون؟ سونیا میرا ابا آ گیا۔ عزیزوں دوستوں، جبریل علیہ کہتا ہے سونے اللہ فرما رہا ہے اے تسی کھانا جڑا ہے جنتی میوہ گلیا ہے، حلوہ کھاؤ۔ میرے آقا نے بھی کہا، عائشہ صدیقہ نے بھی کہا ہے، ابو بکر صدیق آئے، حضور نے فرمایا عائشہ آؤ جڑا سامنے رکھیا ہے حصہ اپنے باپ نو پیش کر دے۔ اج کی ہوندا ہے بیٹی تے جوائی کو چیز کھا رہے ہون نا تے باپ آندا مینوں مل جاوے کوئی نہیں، میرا بیٹا یا میری بیٹی نہ بھی کھاوے تے کوئی نہیں، تے کوئی او بھی ہیں جڑے صبر بھی کردے نے، ایویں گل نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں دی خوشی اپنی اولاد دی خوشی ہوندی ہے، انہاں دی خوشی اپنی اولاد دی خوشی ہے۔ جس وقت میرے آقا دی رفیقہ حیات نے حلوہ پیش کیتا ہے، ابا جان اے تسی کھا لو، پوچھیا عائشہ کتھوں آیا ہے تے کس طرح پکایا ہے، کدوں آیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا ساڈے درمیان کوئی ایسی گل ہو گئی تے اللہ نے ساڈی صلح کروائی ہے تے اے اللہ نے حلوہ بھی بھیج چھڑیا جنت وچ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں، میرے حضور دی بارگاہ وچ ابو بکر صدیق نے او حصہ جڑا ہے اون دے دو حصے کیتے، دو حصے کیتے، خود نہیں کھاتا، ایک حصہ مصطفیٰ دی بارگاہ میں پیش کر چلیا۔ عرض کی تھی سونیا اے تسی قبول فرما لو، دوسرا حصہ اپنی بٹیا دے منہ وچ پا چلیا۔ آپ نے فرمایا آئے عائشہ تہاڈی خوشی وچ میری خوشی ہے، روزہ میرے آقا کا او گھر ہے امی عائشہ کا، روزہ میرے گھر ہے امی عائشہ کا، سنی کیوں نہ ذکر کرے اما بی بی عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ دا ذکر ہے، غزوات تے تشریف لے کے جا رہے نے، راستے دے اندر پڑاؤ فرمایا، عزیزو دوستو پڑاؤ فرمایا، سنو عائشہ صدیقہ رفع حاجت واسطے تشریف لے گئی ہیں، جدو آپ اگے گئی ہیں آپ گلے دا ہار جڑا ہے نا وہ گر گیا، کی گر گیا بولو؟ گر گیا، ہار گر گیا۔ جدو ہار گریا اپنے تلاش کرن تو باوجود نہیں ملیا، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اپنے مقدرات ناز کرو اے سنی، اے حضور دے دیوانے، حضور دے پروانے، اگر تیرے کو پانی میسر نہیں ہے او مٹی تے تیمم کر لوے تے اللہ تیری نماز قبول، تیرا وضو قبول کر لوے گا۔ یہ بھی ملیا ہے تو آپ نے صدقے ملیا ہے، ہار تلاش کیتا نہ ملیا، صدیق اکبر آپ تشریف لے آئے، فرمایا بیٹیا کی دئی؟ عرض کی تھی ابا جان بہنوں نہیں پتا چل سکیا تے ہار گر گیا۔ آواز آ گئی محبوب نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، تیرے یار پریشان نے، اپنا دیوانیاں نو فرما دے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہار بھی مل جائے گا تے سونے اپنا دیوانیاں نو فرما دیو اگر پانی نہیں ہے تے وضو دا بندوبست بھی، یار بول پاؤ یار، وضو دا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اسی دوران جبریل آ گیا، سونے قرآن لے کے آ گیا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا برؤوسکم وایدیکم من۔ محبوب اپنے دیوانیاں نو فرما دیو کہ اے مٹی تے تیمم کر لو تے تہاڈا وضو ہو جائے گا۔ کریم آقا دے دیوانے کو پتا چل گیا کہ عائشہ صدیقہ دے صدقے اللہ پاک نے آپ دی وجہ تو اللہ نے سانو تیمم بھی عطا کیتا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ دی او ساتھ ہے میرے کریم آقا دے دیوانیوں کہ آپ انی جناب والا صحابہ اکرام نو جدو بھی میرے آقا دی غیر موجودگی وچ جتھے بھی ضرورت پاونی کسی مسئلے دی درپیش ہونا اپنی بیویاں نو بھیجنا جا کے عائشہ صدیقہ کو مسئلہ حل ہو جانا، مسئلہ حل ہو جانا۔ لے بھی آخری تین شعر پڑھ لو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان جنی ہو سکی ہے اللہ تعالیٰ ساڑی یہ قبول فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدروں، روزے دے متعلق حدیث پاک سماعت فرماؤ، کیونکہ روزے ایک ایسا انعام ہے، اے روزہ قیامت والے دن بندے دا سفارشی بن جائے گا۔ قرآن اسی کیوں پڑھنے آئے؟ قرآن بھی بندے دی شفاعت کرے گا، روزہ بھی کرے گا۔ حدیث پاک موجود ہے، جمال سوائد دے اندر موجود ہے حدیث پاک۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، روزہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا، قرآن بھی حاضر ہوئے گا اللہ دی بارگاہ وچ، مولا روزہ عرض کرے گا مولا میں بھی اس بندے دا سفارشی بن کے آ گیا۔ اللہ فرمائے گا کی چاہنا ہے؟ باری تعالیٰ میں چاہنا ہاں کہ ان دی تو میری شفاعت قبول کر لویں تے انہوں جنت حقدار کر دیں۔ اس وقت روزہ عرض کرے گا مولا سارا دن اے بھوک چ رہا، اے سارا دن پیاسا رہا، مولا سارا دن اینو میں روک کے رکھیا، فمنع میں اینو ہر انہی شہوت تو بھی روک کے رکھیا، مولا اج میں سفارشی ہیں۔ اللہ فرمائے گا قرآن تو کی چاہنا ہے؟ قرآن عرض کرے گا مولا رات نو قیام دی حالت اے قرآن مینو پڑھدا ہے، نوافل پڑھدا ہے، مولا اے رات نو جاگ کے راتاں گزاردا ہے، مولا اج میری بھی صفات ان دے واسطے قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت دی طرف حکم ہوئے گا اے روزے تیری بھی شفاعت قبول کیتی گئی ہے اور قرآن تیری بھی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ پتا چل گیا اگر روزہ جڑا ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے، قرآن شفاعت کر سکتا ہے، تے آمنہ دے لال دا کی مقام ہوئے گا، آمنہ دے لال دا کی مقام ہوئے گا۔ آخری گل سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے منبر تے، سنو ان تین ایک حدیث پاک لیکن ان میں تین گلاں نے سبق حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا۔ نوجوانوں کامیابی چاہتے ہو تے انہاں تین کماں تے عمل کر لو۔ پہلے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ، قریب آ گئے مسجد نبوی وچ، منبر تے میرے آقا نے جلوہ گر قدم رنجا فرمایا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رنجا فرمایا، فرمایا آمین، تیسرا قدم رنجا فرمایا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام دے کولوں نہ رہا گیا، عرض کیتی سونیا اج تو پہلا تسی یہ عمل مقدس مبارک جڑا ہے تسی نہیں فرمایا، تے یا رسول اللہ اج پہلی مرتبہ اس دی وجہ کی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ جدو میں پہلے مقام تے قدم رکھیا ہے جبرائیل نے عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ او بندہ تباہ ہو جائے گا، او بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے گا۔ اے ایویں گلاں نہیں بڑیاں ہوئیاں، سمجھ آ گئی ہے؟ اے او فرمان خوشبودار سچے اور سچے نے جنہیں خود خدا دی طرف حکم ملیا ہے، تے آمین یاد رکھ لو، نہ بیچن والے دے وچ شک ہو سکتا ہے، نہ لیان والے دے شک ہو سکتا ہے، نہ جن دے ول آیا ہے جس نے آمین فرمائی ہے نہ او سونے میں شک ہو سکتا ہے۔ قرآن تشریف لائے فرمایا لا ریب فی، لا ریب فی، ان دے وچ نہ زمہ دی نہ فتح دی نہ کسرہ دی، کوئی زبر زیر دی گنجائش شک دی نہیں ہے۔ تے جن دے سینہ عطر تے نازل ہویا ہے، جس مصطفیٰ دے قلب انور تے نازل ہویا ہے، اس مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنا ہے؟ میرے کریم آقا دے دیوانیوں، حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں قدم رکھیا پہلا جبرائیل نے عرض کی تھی سونیا بندہ تباہ ہو جائے گا جن نے والدین نو پایا
والدین نو پایا نوجوانوں اپنے والدین دی خدمت کر لو جنی ہو سکتی ہے اگر نہیں کرو گے جس طرح اج تسی پیش آؤ گے کل نو تہاڈیاں اولاداں وی تہاڈے اس طرح ہی پیش آن گئیاں تہاڈیاں اولاداں وی کل نو اس طرح ہی پیش آن گئیاں فرما جن نے والدین نو پایا والدین فوت ہو گیا خدمت نہ کر سکے او بندہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا فرمایا آمین عرض کی تھی سونا دوسرے مقام تے قدم رکھیا ہے ان دی وجہ کی ہے آمین دی میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دوسری مرتبہ جڑا میں فرمایا ہے جبرائیل نے عرض کی تھی سونیا جن نے ماہ رمضان نو پایا ماہ رمضان دی ہر گھڑی جڑی ہے افضل اور اعلی حاصل کی تھی سونیا ماہ رمضان نکل گیا ماہ رمضان دا ادب و احترام نہ کر سکیا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا سونا تیسرا مقام قدم رکھیا ہے ان دی وجہ کی میرے آقا نے فرمایا جب میں تیسرا قدم رکھیا ہے جبرائیل نے کہ سونیا جن دے سامنے تہاڈا ذکر کیتا گیا تہاڈا ذکر کیتا گیا تہاڈی سراہ بولی گی تہاڈی تعریف تعظیم و توقیر تہاڈے حکم جڑے نے تہاڈیاں حدیثاں خوشبودار سنائیاں گئیاں پیش کیتیاں گئیاں سونیا فوراً اپنی زبان تے درود شریف نہیں لیا آئے گا وہ بندہ بھی تباہ ہو جائے گا ایویں مولوی نہیں آندے درود شریف پڑھو ایویں مولوی ملا نہیں رٹ لوندے بھی پڑھو درود شریف ہن ساڈے کئی بندے نے یار بار بار مولوی کیوں آندا ہے وہ اس واسطے آندا ہے حضور دا فرمان ہے اللہ نے خود فرما سے قدسی ہے کہ فرما بندہ تباہ ہو جائے گا جس سامنے نام لیا اور انہوں نے درود شریف نہ پڑھیا ایک حدیث یار جڑی نا یاد رکھ لو اے مینوں بیان کرنی پونی کیوں کہ اے ایک ساتھی نے آکھیا ہی کہ ضرور ہے بیان کرنا عائشہ صدیقہ دے بارے ہی بھی ہے پہلے بیان کرنے لیکن نہیں کر سکیا میرے آقا نے فرمایا میری عائشہ دا او مقام ہے او مقام کہ جڑا تمام کھانا وچ شریعت دا مقام ہے تمام کھانا وچ کھانا ایک شرید ہے اور او کھانا ہے گوشت ہے گوشت دا شوربہ ہے ان دے وچ ٹکڑے روٹی دے پا دیو او کی بن گیا شرید بن گیا میرے آقا نو او کھانا بڑا پسند آئی تے اج کوئی جناب کھانے دے ٹکڑے پاوے نا سالنے پا کے کھاوے تے او لے وی کی کر لیا میرے آقا نے فرمایا شرید جس طرح تمام کھانا وچوں او اپنی فضیلت رکھدا ہے ایک مقام رکھدا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا تمام عورتاں وچوں میری عائشہ صدیقہ رکھدی ہے فضیلت اللہ تعالی عمل دی توفیق فرمائے ایک قرآن ملیا ہے قرآن ملیا ہے ماہ رمضان ملیا ہے تے مصطفیٰ دے صدقے ملیا ہے تے سارے ہن مل کے پڑھو پتہ تھا کی پڑھنا ہے صدا وسدا ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ صدا وسدا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا وما علیہ الا البلاغ المبین